السلام علیکم، مصطفیٰ سعید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں وائس آف پیپل یوٹیوب چینل سے۔ میں نے گزشتہ دنوں اعلان کیا تھا کہ میں سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کے اس بیانیے پر یا اس انکشاف پر اظہار خیال کروں گا تاریخ کے تناظر میں، کہ انہوں نے کہا ہے کہ نام میرا تھا لیکن اختیارات کسی اور کے پاس تھے۔ انہوں نے بتایا کہ میں وزیر اعظم جو تھا وہ نمائشی تھا، درشنی تھا، اصل پاور تو کسی اور کے پاس تھی۔ تو ناظرین اکرام، یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں جہاں پر گماشتہ نظام ہوتا ہے تو یہ بات صرف عمران خان صاحب کو نہیں، یہ شکایت تو نواز شریف نے بھی کی، یہ شکایت تو اور بھی بہت سے لوگوں نے کی۔ اصل میں پاکستان میں گماشتہ سرمایہ داری نظام رائج ہے جس پر کنٹرول امریکہ کا ہے، اور یہ تقریباً سبھی لوگ، بہت سے لوگ، خود دائیں بازو کے لوگ جو کہ خوب استعمال ہوئے امریکہ کے ہاتھ میں، لیکن پھر جب وہ وکٹمائز ہوئے تو انہوں نے بتایا تو کہ بھئی پاکستان جو ہے وہ تو امریکہ کے کنٹرول میں ہے۔ آپ دیکھیں کہ جنرل حمید گل کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے بہت خدمات انجام دی تھی جہاد افغانستان میں، اگرچہ انہوں نے اپنے مذہبی جو ان کی کنوکشن تھی اس کے حوالے سے انہوں نے دیا ہوگا، لیکن جہاد کروانے والوں نے اسے بہت مفید جانا تھا تو اس سے بہت بھاری کام لیا جب وہ کور کمانڈر تھے پشاور کے۔ لیکن جب انہیں اب جہاد کامیاب ہو گیا، مقصد ان کا ختم ہو گیا، روسی سوویت یونین وہاں سے نکل گئے اور ضیاء الحق کو اڑی کرنے کی بنیاد پر وہ ریزسٹ کر رہے تھے۔ اصل میں وہ جہاد کے بعد کے جو معاملات تھے ان کو وہ چاہتے تھے کہ میں اقتدار میں رہوں، اصل بات یہ نہیں تھی کہ وہ کیا چاہتے تھے کیا نہیں۔ جیسا کہ ایک انٹرویو میں یہ بات آئی، یہ جنگ میگزین میں جو ہر اتوار کو آتا ہے، اس میں آغا شاہی جو وزیر خارجہ رہ چکے تھے جنرل ضیاء الحق کے، اور اس سے پہلے بھی وہ سیکریٹری خارجہ بھی تھے پاکستان کے، بڑے سینئر آدمی، تو ان کا ایک انٹرویو تھا، میں حوالے کے طور پر اسے پیش کروں گا، کہ انہوں نے یہ کہا کہ جب سوویت یونین نے اپنی فوجیں نکالنے کا پروگرام بنا لیا تو مجھے جنرل ضیاء الحق نے بلایا تھا۔ تو جنرل ضیاء الحق نے یہ کہا کہ آغا شاہی، وہ تو روسی یہاں سے اپنی فوجیں نکال رہے ہیں، یہ کسی طرح رک نہیں سکتے۔ تو ناظرین اکرام، اصل میں امریکہ کے لیے جہاد کروانے والے یہ سمجھ چکے کہ جب تک جہاد جاری رہے گا، جنرل ضیاء الحق اور اس کی ٹیم یہ سمجھتی تھی کہ ہمیں اقتدار پر رکھا جائے گا۔ تو آغا شاہی کہتے ہیں، جیو جنگ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، کہ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ جناب آپ کا تو کلیم یہ تھا کہ سوویت یونین اپنی فوجیں نکالے، اب وہ نکال رہے ہیں تو آپ کیسے چاہتے ہیں؟ در حقیقت بات یہ چھپی ہوئی خواہش تھی کہ روسی جو ہیں وہ اپنی فوجیں جو ہیں وہ افغانستان میں رکھیں، اور امریکی جو ہے وہ بدستور جنرل ضیاء الحق کو سوویت یونین کے خلاف استعمال کرتے رہیں اور وہ پاور میں رہیں۔ یہ ہے ایک کہانی پاکستان کی گماشتہ ہوئی، یہ تو ثبوت پر موجود ہے کافی بات۔ اچھا، اسی طرح حمید گل صاحب نے بھی بات کہ جب انہیں آرمی چیف نہیں بنایا گیا، وہ تو بھلا ہو صدر اسحاق خان صاحب کا کہ جب جنرل حمید گل اپنے چیف آف آرمی اسٹاف نہ بنائے جانے پر شکوہ کے ساتھ صدر مملکت غلام اسحاق خان سے ملے، تو انہوں نے انہیں
واضح بتا دیا کہ بھی امریکہ تمہیں نہیں چاہتا تھا، تو اس پر پھر جو ہے سچ اگلنا شروع کیا مرحوم و مغفور بھی میں کہہ دیتا ہوں کہ انہوں نے پھر اگر وہ انہیں بنا دیا جاتا تو وہ یقیناً خاموش رہتے، لیکن اس کے بعد وہ پھر اینٹی امریکہ ہو گئے اور امریکہ کے خلاف انہوں نے خوب باتیں کی، اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ پاکستان میں جو آدمی چیز بنتا ہے وہ امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں بنتا۔ تو ناظرین کرام، اب آپ دیکھ لیں کہ ایسی ہی بات اس سے پہلے ڈاکٹر مبشر تھے، لیکن اس کا تناظر مختلف تھا۔ اس کا تناظر یہ نہیں تھا جو جنرل حمید گل کا تھا، یا جو اب جو ہے اس سے اگرچہ ملتا ہے یہ ڈاکٹر مبشر احمد کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، وہ اس کو کسی تھوڑی سی مماثلت جو ہے وہ عمران خان صاحب سے لی جا سکتی۔ اب آپ کو کہیں کہ وہ کیا کیسے، لیکن پہلے تو آپ یہ سن لیجیے کہ سابق وزیر خزانہ بھٹو صاحب کی ٹیم کا وزیر خزانہ، جس میں ٹوٹے ہوئے پاکستان، جب پاکستان کی معیشت بالکل ختم ہو گئی تھی، صرف 50 کروڑ روپے سرکاری خزانے میں موجود تھے، تو انہوں نے اس کو ری بلڈ کیا اور پاکستان کو فادر بلڈ کیا۔ تو پھر میں اس پر علیحدہ ویلاگ کروں گا اور بہت بھاری انفارمیشن کے ساتھ کروں گا کہ پھر امریکیوں نے ہی نکلوایا ڈاکٹر مبشر احمد کو اپنے مفادات کے خلاف دیکھ کر۔ تو اس حوالے سے اور اس کے خلاف بہت اسی پروپیگنڈا بھی کروایا کہ اس نے پاکستان کی معیشت کا نیشنلائزیشن کروا کے بیڑا غرق کر دیا تھا، یہ دائیں بازو کی طرف سے اتر پڑے، جبکہ وہ واحد آدمی پاکستان کا ہے جس نے بجلی بھٹو نے جو معاہدے کیے تھے بجلی ساز کمپنی سے، ملٹی نیشنل سے، کہ ان سے کمیشن لیا گیا ہے، تو وہ واحد آدمی تھا جس نے کہا تھا کہ اس سے پاکستان کی ترقی کو بہت نقصان پہنچے گا اور عوام بہت پریشان ہوں گے، لیکن کسی نے اس کا نوٹس نہیں لیا تھا۔ لیکن اس نے تو اپنی بات کی، یہ ریکارڈ پر موجود ہے، ایک آدھ اخبار نے ان کے اس موقف کو شائع کیا تھا، لیکن بہت دھیمے اور دبے اور معقول ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، میں یہ بات اصل میں ڈاکٹر مبشر احمد نے جو کہا تھا میں وہ بتانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہم آئیں گے پاور میں اور پھر یہ کریں گے وہ کریں گے عوام کے لیے، لیکن جب انہوں نے کہا کہ ہم پاور میں آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے پاس تو اختیار ہے، اختیارات تو ہمارے پاس ہے ہی۔ انہوں نے کہا میں وزیر خزانہ تھا، اگرچہ دیکھیں وزیر خزانہ نے اپنے اس پر باوجود ان تمام باتوں کے کہ وہ فاضل بجٹ پاکستان کو تاریخ میں لے گیا، تو نہ اس سے پہلے تھا نہ اس کے بعد میں ویسی صورتحال نہیں، اور صنعتی ترقی کے حوالے سے بھی 12 شوگر میلیں لگائی تھی، 12 شوگر میلیں۔ تو یہ ایک جس میں کہ بہاولپور کی ایک فارغ پیپلز ٹیکسٹائل میں، جیسے کہ ضیاء الحق پیپلز کے نام سے رکھتے تھے، تو اس کا نام بدل کر فارغ کر دیا تھا اور پھر ملک کر دیا، نجی سیکٹر کو جو تباہ کر دیا، جس میں 2500 کے قریب جو تھے وہ لوگ ملازم تھے، 2500۔ اب آپ دیکھیں اس سے اگر وہ بہاولپور میں وہ ٹیکسٹائل میں لگی رہتی تو وہ اپنے اندر سے کتنی پیدا ٹیکسٹائل۔ تو ناظرین کرام، خیر میں یہ بات بتا رہا تھا کہ ڈاکٹر مبشر احمد کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں نظام کی تبدیلی ہے، نیا نظام لانا چاہیے، اور اس میں پاور ٹو دا پیپل اور ڈیولیشن آف پاور، یہ دو بنیادیں ہیں۔ تو یہ ایک انہوں نے کہا کہ نئے نظام کی ضرورت ہے، یہ افسر شاہی جو انگریزوں نے یہاں پر ایک نظام بنایا تھا، استحصال کا نظام، جس میں کہ سیاسی کیڈر کو صرف پی آر او شپ دی جاتی ہے، اقتدار نہیں دیا جاتا سیاسی حکمران کو۔ تو ناظرین کرام، ایسی ہی بات جو ہے یہ عمران خان صاحب نے کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس اختیار نہیں تھا، اگرچہ نام میرا تھا وزیر اعظم، لیکن وہ اقتدار جو تھا اختیارات سے اور قوت استعمال کرتی تھی۔ وہ قوت کون سی استعمال کرے، وہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ تو کام کرنے کی۔ تو یہ بات ایک عمران خان صاحب ہے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ اس میں بات سے بات نکلتی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا موقع دیا تھا تاریخ نے عمران خان کو، اور وہ موقع جو دیا تھا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا، اور وہ کیسے، وہ اس طرح کہ ایک شخص تھا ریاض راہی، اس نے ایک پٹیشن دائر کی
وہ عوامی معاملات کو پٹیشن دائر کرتا ہے، تو اس نے سپریم کورٹ میں بھی ایک درخواست دائر کی، اور جس کا کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ان پر اس کا فوراً اس پر ٹیک اپ کیا اور یہ سماعت لائے. ابھی سماعت ہی جاری تھی کہ وہ ریاضداری جو تھا وہ اپنی ڈیسیژن واپس لے، لیکن سپریم کورٹ نے اس اپلیکیشن کو واپس نہیں کیا، تو بلکہ اس کو جو تھی ریٹ پٹیشن میں بدل دیا گیا اور اس کی سماعت کو جاری کیا. تو حاضرین کرام، وہ اس کو عمران خان صاحب کیش کروا سکتے تھے، لیکن وہ کیش نہیں کروا سکے. کیوں نہیں کروایا تھا، اس کے بارے میں اپنے اظہار خیال لکھا ہے. نیکسٹ بی لاگ آپ اسے سننا اور دیکھنا بھولیے گا. اس میں میں ایک لاجک بیان کروں گا کہ کوئی زبردست موقع دیا گیا تاریخ میں عمران خان صاحب کو کہ وہ جس طرح مرغی، جس طرح پرندے کے پروں کے نیچے سے انڈے اس انداز میں نکال دیے جائیں کہ معلوم نہ ہو پرندے کو کہ کوئی میرے نیچے سے انڈے نکال رہا ہے. تو اس طرح کا وہ بہت خوبصورت ٹائم دے دیا گیا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر اگر عمران خان صاحب یہ ایک اسٹائل اختیار کرتے، یہ طریقہ اختیار کرتے، تو پھر عمران خان صاحب کی شکایت نہ ہوتی اور وہ آج بھی پاکستان کے اختیار میں. تو اس میں انہیں بہت طاقتور بنا دیا گیا تھا، بنانے کا موقع ملا تھا. وہ تارزن بن جاتے، تارزن انڈیا پاکستان کے تاریخ کے بن جاتے اگر وہ ایسا کرتے. اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے آدمی کی دعوت. اب آپ پوچھیں کہ وہ کیسے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں تو آپ میرے خیال آپ کو پسند آئے کہ پاکستان میں اصل میں گماشتہ نظام ہے. جب گماشتہ نظام ہوتا ہے تو اس کے جو کنٹرولر ہوتے ہیں وہ اقتدار کسی اور کے پاس ہوتا ہے. پاکستان میں اصل میں اقتدار جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس پر امریکہ کے بہت گہرے اثرات ہیں. اور اگر آپ اسے کنٹرول میں کر دیں تو کنٹرول بھی کہہ سکتے ہیں کنٹرول میں کہ وہ ایک ایسے مینیج کرتے ہیں صورت انداز میں کہ پتہ ہی نہیں چلتا. اور اس کا تو آپ دیکھ لیجیے نا، ان دو مثالوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میر ظفر اللہ خان جمالی مرحوم اپنے وفات پانے سے 2-3 سال پہلے وہ ایک انٹرویو میں جسم کے ساتھ انٹرویو کر رہے ہیں، اور وہ وہی انٹرویو ہے، وہ وہی بات، وہی موقف ہے جو کہ عمران خان صاحب کا سابق وزیر اعظم کا موقف ہے کہ میں تو نمائشی وزیر اعظم تھا. تو وہ کیا تھا، میر ظفر اللہ خان جمالی کے انٹرویو میں. یہ ناظرین کرام آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں، اس کو سرچ کر سکتے ہیں، آپ کو یہ مل جائے گا. یہ انٹرویو بہت زوردار. انہوں نے یہ کہا تھا کہ امریکہ نے جنرل ذیلی کو، اپنے جنرل جو ریٹائر تھے، اس کو پاکستان بھیجا. اس نے جنرل مشرف سے بات کی اور نیکسٹ ڈے جو تھا وہ میر ظفر اللہ خان جمالی کو پاکستان کا بھیجا. اس قدر پرومپٹ ایکشن کیا گیا کہ امریکہ نے وہ مقرر کروایا جو میر ظفر اللہ خان جمالی بھی بتا چکا ہوں. جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ جنرل حبیب کو مرحوم نے بھی یہ بات بتائی تھی کہ جہاں پاکستان میں کوئی بھی آرمی چیف کی ہے جو امریکہ کی مرضی سے بنایا. تو اب تو یہ باتیں بہت ایکسپلور ہو گئی، بہت واضح ہو گیا کہ پاکستان میں ایک نظام جو تھا. اچھا، اسی طرح پھر اور بھی بات میں آپ کو ایک بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے، تو یہ بھی یوٹیوب پر ان کی ویڈیو پڑی ہوئی ہے، سرچ کر لیجیے گا، کہ اس نے اپنے ورکرز کے کنونشن میں کہا کہ سن 2002 میں وزیر اعظم بننا چاہتا تھا، تو مجھے بلوا کر صدر پرویز یہ الیکشن کر رہے ہیں. مولانا نے کہا کہ میں یہ تقریر کر رہا ہوں. تو مولانا نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں کیوں نہ لڑوں، کانسٹیٹیوشن مجھے رائٹ دیتا ہے. کوئی کانسٹیٹیوشن رائٹ کو دیتا ہے تو جنرل پرویز مشرف، صدر جنرل پرویز مشرف نے مولانا نے کہا کہ مولانا امریکہ نہیں چاہتا کہ تم پاکستان کو لے جائے، یعنی پاکستان کا کنٹرول جو تھا یہ امریکیوں کے پاس تھا. تو ناظرین کرام پھر مولانا نے یہ کہا، پھر مولانا کے بارے میں ویکی لیگ نے جو انتخاب کیا وہ تو آپ سب بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے کیسے خاتون جو لیڈی پاکستان میں سفیر تھی، امریکہ کی سفیر پاکستان میں، ان کا ایک خط جو تھا وہ ویکی لیگ میں ڈسکلوز ہوا. اور کچھ ہوا جیسے آج کل آپ دیکھیں کہ آڈیوز اور ویڈیوز کی باتیں ہو رہی ہیں،
اور ہیکر جو ہیں وہ آرگیو کوئی بتا چکے ہیں، اور اس کے بارے میں سمجھ لیا گیا ہے کہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ اس کو روکا جائے، یہ جو ایسے ویڈیوز اور آڈیوز آ رہی ہیں، کیونکہ وہ ویڈیوز اور آڈیوز کا اگرچہ آپ کو زور تھم گیا ہے، لیکن وہ بات تو ایسی ہے کہ وہ تو اسی طرح نیتی لیگ میں بتایا تھا کہ اس خاتون سے مولانا فضل الرحمان نے ملاقات کی تھی۔ یہ ملاقات وہی ہے کہ جنرل پرویز مشرف نے جب انہیں بلوا کر مولانا کو کہا تھا کہ آپ وزیر اعظم کا الیکشن نہ لڑیں، اس لیے کہ امریکہ نہیں چاہتا، تو مولانا فضل الرحمان نے اور ان سے کہا تھا کہ اگر امریکہ مجھے وزیر اعظم بلوا دے تو میں افغانستان میں ان کی مرضی کے مطابق ان کے معاملات طے کروا دوں گا، یعنی امریکہ کی مرضی کے مطابق، کیونکہ مولانا کا طالبان سے ایک دیوبندی مکتبہ فکر کے ہونے کے حوالے سے جو ہے وہ بہت گہرا تعلق ہے، اور تو مولانا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ امریکہ نے بڑی حماقت کی، اگر مولانا کو وزیر اعظم بنوا کر وہ معاملات طے کر لیتے تو امریکہ کوئی فکر نہیں کرتا۔ تو ناظرین کرام، بات تو دراصل یہ ہے کہ پاکستان کا نظام بھی جو ہے وہ انہیں قوتوں کے پراسرار قوتوں کے کنٹرول میں ہے، جن کے بارے میں کہ عمران خان نے یہ کہا کہ وزیر اعظم تو میں تھا لیکن اقتدار اور ناظرین کرام میرے خیالات آپ اگر اس قابل سمجھے لوگوں کو ذرا شیئر کیجیے، اس لیے کہ لوگ سوچنا شروع کریں۔ ویسے یہ تو بڑی ہیلدی بات ہے کہ آج پاکستان کا سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا نظام جو ہے اور پاکستان اور حالات اور وہ جبر، یہ دوسری بات ہے کہ وہ جو اتنی مجبور کہ امریکہ کا کنٹرول ہے وہ اب لوگ جا چکا ہے، کچھ لوگ اس کی کوشش کیا کرتے ہیں، اور اس کے لیے بھی بہت سے دلائل موجود ہیں، وجوہات موجود ہیں، جس کا ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے میں انالیسز آپ کے سامنے پیش کروں گا۔